الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں روزے کے متعلق وہ الفاظ کہ جن کے ادا کرنے کے بعد انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ کون کون سے ہیں۔ وہ چل 4 چیزیں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی جملہ انسان کی زبان سے عمدن، قصدن، ارادتن نکل گیا تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مثلا کوئی آدمی یہ کہ روزے کی حالت میں بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس پر جو انعامات کے وعدے فرمائے ہیں وہ نص قطعی سے، قرآن اور سنت سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اس کے باوجود ایک آدمی کہتا ہے کہ جی روزے میں بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو گویا وہ ان تمام دلائل کی اور ان تمام قرآن اور سنت کے فضائل کی انکار کرتا ہے۔ تو ان الفاظ کے ادا کرنے کے بعد آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایک آدمی کہتا ہے کہ جی روزے سے اصل مقصد تو تقویٰ ہے، اگر انسان میں تقویٰ موجود ہے تو روزے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روزے کا مقصود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے بقول تقویٰ بیان فرماتے ہیں۔ روزے کا مقصد ایک تقویٰ ہی نہیں ہے، روزے کے بڑے بڑے اور بھی مقاصد ہیں۔ لہٰذا اگر تقویٰ ہے، جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اتنی اطاعت خداوندی زیادہ ہوگی، اور جتنی اطاعت خداوندی زیادہ ہوگی اتنا قرب خداوندی زیادہ ہوگا، اور جتنی قرب خداوندی زیادہ ہوگی اتنی قیامت کے دن اس کو نوازا جائے گا۔ تو لہٰذا اگر تقویٰ ہے تو پھر تو روزے کا زیادہ اہتمام، کہ جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں جن کو اللہ جل جلالہ کی ذات نے تقوی کی دولت دی ہے، ان کی صرف رمضان کے روزے کی تو ترتیب نہیں تھی، وہ تو ایام بیز کا بھی رکھتے تھے، وہ تو جمعرات جمعے کا بھی روزہ، سوار کا روزہ، اس کے علاوہ صوم داؤدی بھی تھے۔ تو لہٰذا روزے جتنا آدمی تقوی کی طرف جائے گا اتنا ہی آدمی روزے کی طرف جائے گا۔ تو یہ کہہ دینا کہ اگر تقوی حاصل ہے تو روزے کی ضرورت نہیں، یہ بات کلمہ کفریہ میں سے ہے، اس کے ادا کرنے کے بعد انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 کہتے جی میں باقی تمام عبادات ادا کر لوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، نماز بھی پڑھ لوں گا، حج بھی کر لوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، لیکن روزہ نہیں رکھوں گا۔ تو ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کے انکار کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو اس نے اسلام کے بنیادی 5 ستونوں میں سے ایک ستون کا انکار کر دیا، تو یہ آدمی بھی دائرہ اس بات کے کہنے کے بعد دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ نمبر 4 روزہ تو غریب آدمی رکھے کہ جس کے گھر میں کچھ نہیں، امیروں کو روزے کی ضرورت نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے امیر اور غریب کی شرط نہیں رکھی، اللہ نے ایمان کی شرط رکھی ہے۔ ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس لیے یہ کہہ دینا کہ جی غریب آدمی روزہ رکھے کہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تاکہ ایک وقت کی روٹی بچ جائے گی، یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ پاک نے روزہ غربت کو ختم کرنے کے لیے نہیں نازل کیا، اللہ نے تو روزے کو اپنی رضا کے لیے نازل کیا ہے۔ تو ان کلمات کے ادا کرنے کے بعد آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر توبہ کر کے دوبارہ کلمہ نہیں پڑھے گا تو پھر اس کے لیے وہ کفر کی موت پر مرے گا، تو قیامت کے دن کافروں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی اس طرح کی باتوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔